بسم ربی. میرے عزیز دوستو، میری تقریباً ایک ماہ پہلے ایک ویڈیو تھی MTA چینل فیلور کے نام سے، جس میں میں نے MTA کے ناکام چینل ہونے کی بات کی تھی. تو اس پر جماعت احمدیہ کا جو ریئیکشن ہوا تھا اور ان کے ایک نمائندے جو باپردہ کوئی صاحب ہیں، اور جماعت احمدیہ میں اب مرد حضرات بھی پردہ کرنے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سامنے آتے وہ پردے کے پیچھے رہ کے بات کر رہے تھے. انہوں نے بہت سی باتیں کی میری ذات کے بارے میں کہ میں نے یہ MTA کو فیلور چینل کہہ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے. مجھے سیٹلائٹ کی ٹرمینالوجی اور ان چیزوں کا قطعی پتہ نہیں ہے. اگر مجھے ہوتا یا میں کسی بچے سے پوچھ لیتا، اور بچے کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ شاید آپ کے ارد گرد بچوں کو الاؤڈ ہی نہیں ہوگا میری حالت کے پیش نظر. خیر، ان صاحب نے جو بھی ذاتی طور پہ باتیں کی میری ذات کے متعلق، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن مختصر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو لفظوں سے کھیلنے کی اور آپ کی توجہ دوسری طرف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انتہائی ناکام اور بودی تھی. وہ یہ کہ MTA آپ ایک مخصوص چینل کے ذریعے دیکھتے ہیں، وہ عام مسلمان یا کوئی غیر مسلم اس کو نہیں دیکھتا، صرف اس کو احمدی حضرات، اور احمدی حضرات میں اس کی دلچسپی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھیں. آپ نے مزید ان احمدیوں تک پہنچنے کے لیے کہ جو کہ دوسرے چینلز یا دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ YouTube، تو آپ نے ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے YouTube پر آئے. اس کو کہتے ہیں فیلور. اس کا یہ مقصد نہیں کہ جو فیلگر ہے وہ YouTube پر آتا ہے. یہ آپ کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ روکو مت جانے دو کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر وہ حربے استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. آپ ایک طرف اپنی بچوں کو، اپنی خواتین کو منع کرتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں، پھر دوسری طرف آپ انہی چینلز کے اوپر آپ اپنی چیز لے کے آتے ہیں. اب خود غور کیجئے کہ کیا اس سے بڑی آپ کی جہالت کا میں اور کیا ثبوت دوں. آپ کی منہ بولتی آپ کی یہ جہالت جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ اپنی ویڈیو جو آپ نے یہ بنائی تھی میرے بارے میں، اس کو کیوں ہٹا لیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. کیا آپ اس چیز سے ڈر گئے تھے کہ میں آپ کے خلاف کوئی سو کر دوں گا، آپ کو کوئی دعویٰ دائر کر دوں گا؟ یقین کیجئے میں ایسی نیچ حرکتیں نہیں کیا کرتا جیسی آپ کرتے ہیں. آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ آپ اس وجہ سے ڈر گئے تھے کہ میں کوئی دعویٰ نہ کروں، یا آپ نے خود محسوس کیا، یا آپ کو شرم دلائی آپ کے ان چند لوگوں نے جو ابھی جن کے ضمیر اور جن کے ذہن زندہ ہیں کہ یہ آپ نے کیا حرکت کر دی اور یہ آپ نے اس میں کیا مغلظات بکے ہیں. تو کیا آپ نے اس وجہ سے ہٹائی؟ ورنہ آپ مجھے وہ ویڈیو ہٹانے کا جواز بتا دیجئے کہ کیا ہے. آپ نے بات کی. اب میں بات اس طرف آتا ہوں کہ بچے، آپ غور کیجئے کہ بچوں کے ساتھ کھیلتا کون ہے؟ بچوں کے ساتھ آپ کے خلیفہ صاحب کھیلتے ہیں. بچیوں میں زیادہ بیٹھنا اٹھنا وہ پسند کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بچیاں ان کے پاس ملاقات کے لیے آتی ہیں تو ان کی ماؤں کی بجائے ان کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اور جب یہ حقیقت اور جب یہ بات واضح ہوتی ہے تو پھر وہی آپ کے خلیفہ صاحب جو ہیں وہ ایک شیخ کے تلوے چاٹتے ہیں. اور آپ کے خلیفہ نے تلوے چاٹے ہیں. میرے پاؤں پہ آپ کے خلیفہ گرے ہیں. پوچھئے ان سے کیوں انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں ان کے بارے میں وہ جو حقیقت، جو ان کی حرکت انہوں نے اس جو بچی کے ساتھ کی تھی دیکھنے کی،
کیوں مجھے کہا کہ میں وہ ریموو کر دوں ویڈیو اپنی؟ کیوں وہ اس جگہ اس انتہا تک گر گئے کہ میرے پاس یہ مجھ سے ریکویسٹ کرنے پر میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ اس سے بڑا آپ کی ناکامی کا اور کیا ثبوت ہے؟ آپ ایک ایم ٹی اے کی ناکامی کے اوپر آپ نے اتنی زیادہ باتیں کی میری ذات کے بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے تو خلیفہ کا عالم یہ ہے. اب اس ناکام خلیفہ، جب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خلیفہ صاحب ناکام ہیں، تو میرا خیال اس کے ضمن میں تو یقیناً آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ ایک نہیں 2 ویڈیو دیں گے. آپ جو پیغام آپ نے اپنی ویڈیو اپنی کہا ہے کہ جی ایم ٹی اے کے اوپر ہم قرآن، حدیث، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا کلام اور یہ اور وہ پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، سنتا کون ہے؟ لوگ بیزار ہیں آپ سے، لوگ بیزار ہیں آپ سے، مجبوراً لوگ صرف یہ کہ ایک احمدی دوسرے کی شکایت نہ کر دے، اس وجہ سے جب یہ آپس میں 2 ملتے ہیں تو اس ایم ٹی اے کو آن کر لیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مصیبت آن کرنی پڑے گی. ایم ٹی اے کو آپ جانتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ مصیبت آن کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر نہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا مہمان جا کے جماعت میں شکایت لگا دے جی کہ وہ تو ایم ٹی اے دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو لوگ اس لیے، اور آپ خود دیکھیں کہ آپ نے ایم ٹی اے پہ کرنا کیا شروع کیا. کیا دنیا میں کھانے پکانے، سینے پرونے کے لیے اور تھوڑی چینل؟ یہ چیزیں آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. آپ جتنی چاہیں ٹرمینالوجی استعمال کر لیں، آپ جو چاہیں لفظوں سے کھیل لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایم ٹی اے جو ہے ایک ناکام چینل ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں آپ نے کتنا مجبور کیا. آپ نے ہر ایک جماعت کے صدر اور امیر کو یہ کہا کہ جی آپ اپنے لوگوں کو، حتیٰ کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کو مجبور کیا کہ جی جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ممبر بن سکتے بنے. آپ کو کتنے ملے؟ ابھی تک 1600 کے قریب. آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا آپ کے ساتھ مذاق اور کیا ہوگا، اور آپ کی حماقت اس سے بڑی اور کیا ہوگی. ایم ٹی اے ایک ناکام چینل ہے. آپ بے شک 10 اس کی چینلز کھول لیں، 3 اور عربی کھول لیں، جو مرضی کر لیں، ایک سارا دن آپ اپنا راگ الاپتے رہیں، وہاں پہ بیٹھ کے سننے والا کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے 200 ملین 20 کروڑ آپ لوگ ہیں، اس میں سے 1600، اب یا تو 1600 یہ مردے ہیں یا یہ وہ 1600 بچے ہیں جو مجبوراً جاتے ہیں، جن کو پکڑ کے آپ لے کے گئے ہیں. آپ خود غور کر لیجئے، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کون ناکام ہے کون نہیں ہے. آپ اپنے خلیفہ صاحب کو کہیں کہ وہ بچوں میں سے نکلیں. جوان بچیاں ان سے اب ڈرتی ہیں. اب میری حالت کی بات کرتے ہیں، آپ غور کیجئے اپنے ان خلیفہ سے. اس سے پہلے خلیفہ صاحب بھی بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور یہ بھی خلیفہ صاحب یہ نہیں بیٹھ سکتے اپنے ہم عمروں میں، یہ نہیں بیٹھ سکتے پڑھے لکھوں میں، کیونکہ نہ ان میں عقل ہے، نہ ان میں فہم ہے، نہ ان میں فراست ہے، نہ ان میں میچورٹی ہے. یہ جس قابل ہیں اور جو ان کو عادت ہے اور جس چیز کی ان کو لالچ ہے، یہ وہیں پہ ہیں. جہالت ان کی منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے. ان کی ذہنی حالت بچوں جیسی ہے کہ یہ بچیوں میں رہنا پسند کرتے. ان کے دماغ کے اندر گندگی بسی ہوئی ہے کہ یہ بچیوں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ آئیے کیجئے بات، دے مجھے اس کا جواب. بتائیں کہ خلیفہ صاحب ایسے نہیں ہیں. آپ بتائیں کہ باپ با پردہ نہیں ہے. آپ مرد ہیں، آپ سامنے آئیں. آپ کا مقصد پیچھے رہنے کا کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس کسی بات کا بھی کوئی جواب ہو تو آپ دے سکتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں آخر پر پھر کہوں گا، احمدی دوستو ان سے کہیے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ویڈیو مجھ پہ بنائی تھی اس کے ریموو کرنے کی وجہ کیا ہے. کیا یہ مجھ سے ڈرے ہیں یا انہیں خود احساس ہوا ہے کہ انہوں نے اس میں انتہائی مغلظات اور بکواس کرتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے ریموو کیا ہے. یہ اس کی وجہ بتا دے کیوں، ورنہ مان لیں ایم ٹی اے ایک
فیل ہوا، ایک ناکام چینل ہے۔ اسی طرح جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ایک کاذب اور مفتری تھے، اسی طرح سے یہ ایم ٹی اے ایک فیل اور ناکام چینل ہے۔